بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم سامعین اکرام، آج ہم آپ کی خدمت میں لائے ہیں حضرت لوط علیہ السلام، ان کا واقعہ اور ان کی قوم کی بدکاریاں اور عذاب الہی۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں صحیح علم آپ لوگوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ حضرت لوط علیہ السلام۔ حضرت لوط علیہ السلام ایک نبی کا نام ہے جس کا ذکر قرآن مجید میں اور بائبل کے عہد نامہ قدیم کی کتاب بے پیدائش میں آیا ہے۔ حضرت لوط علیہ السلام کا شہر صدوم، قرآن پاک سورۃ الحاقہ میں اسے الٹ پلٹ ہو جانے کا شہر کہا گیا ہے، جو ملک شام میں صوبہ ہومس کا ایک مشہور شہر ہے۔ حضرت لوط علیہ السلام بن ہاران بن تارخ، یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے ہیں۔ یہ لوگ عراق میں شہر بابل کے باشندے تھے۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام وہاں سے ہجرت کر کے فلسطین تشریف لے گئے اور حضرت لوط علیہ السلام ملک شام کے ایک شہر اردن میں مقیم ہو گئے، اور اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کو نبوت عطا فرما کر صدوم والوں کو ہدایت کے لیے بھیج دیا۔ مدائن سہلے اور دمشق کے درمیان بحیرہ لوط جو سی سالٹ کہلاتی ہے، اس کے نزدیک آپ علیہ السلام کی قوم آباد تھی۔ لوط علیہ السلام کی امت جن بستیوں میں رہتی تھی وہ بڑی شاداب اور سرسبز بستیاں تھیں۔ غیر بستیوں کے لوگ شادابی کے باعث کے سبب سے قوم لوط کی بستیوں میں اکثر آ جایا کرتے تھے، جس کی وجہ سے قوم لوط کو طرح طرح کی تکلیف ہوتی تھی۔ شیطان نے قوم لوط کو بہکایا کہ غیر بستیوں کے لوگ جو آئیں ان کے ساتھ جتنے نوعمر لڑکے ہوں ان لڑکوں سے بدفعلی کی جائے تو غیر لوگ تمہاری بستیوں میں ہرگز نہ آئیں گے۔ شیطان کے بہکانے سے اور خوبصورت لڑکا بن کر ان کو ورگلانے سے انہوں نے ویسا ہی کیا، اور پھر ان میں وہ عادت جم گئی۔ حضرت لوط علیہ السلام نے ہر چند سمجھایا مگر انہوں نے نہ مانا۔ آخر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اس قدر ٹکڑہ زمین کو کھڑا کر کے اللہ کے حکم سے الٹ دیا اور ان لوگوں پر پتھروں کا مینہ برسایا، جن پتھروں میں آگ کے شعلے بھی تھے، اور سب لوگ ہلاک ہو گئے۔ لوط و ابراہیم علیہ السلام۔ حضرت لوط علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے برادر زاد ہیں۔ ان کے والد کا نام ہاران تھا۔ حضرت لوط علیہ السلام کا بچپن حضرت ابراہیم علیہ السلام ہی کے زیر سایہ گزرا، اور ان کی نشوونما حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ہی آغوش تربیت کے رہن ملت تھی۔ اس لیے وہ اور حضرت سارہ علیہ السلام ملت ابراہیمی کے پہلے مسلم اور سابقون الاولون میں داخل تھے۔ پس ایمان لایا لوط ابراہیم کے دین پر اور کہا میں ہجرت کرنے والوں میں ہوں اپنے رب کی جانب۔ یہ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بیوی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ہجرتوں میں ہمیشہ ساتھ رہے، اور جب حضرت ابراہیم علیہ السلام مصر میں تھے تو اس وقت بھی یہ ہم سفر تھے۔ تو راہ میں ہے کہ مصر کے قیام میں چونکہ دونوں کے پاس کافی ساز و سامان تھا اور مویشیوں کے بڑے بڑے ریور تھے، اس لیے ان کے چرواہوں اور محافظوں کے درمیان بہت زیادہ کشمکش رہتی تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے چرواہے چاہتے تھے کہ اس چراگاہ اور سبزہ زار سے پہلے ہمارے ریور فائدہ اٹھائیں، اور حضرت لوط علیہ السلام کے چرواہوں کی خواہش تھی کہ اول ہمارا حق سمجھا جائے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے صورتحال کا اندازہ کر کے حضرت لوط علیہ السلام سے مشورہ کیا، اور دونوں کی صلاح سے یہ طے پایا کہ باہمی تعلقات کی خوشگواری اور دائمی محبت و الفت کی بقا کے لیے ضروری ہے کہ حضرت لوط علیہ السلام مصر سے ہجرت کر کے شرق اردن کے علاقہ صدوم اور عمورہ چلے جائیں اور وہاں رہ کر دین حنیف کی تبلیغ کرتے
اور یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی رسالت کا پیغام حق سناتے رہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام پھر واپس فلسطین چلے جائیں اور وہاں رہ کر اسلام کی تعلیم و تبلیغ کو سر انجام دیں۔ صدوم، اردن کی وہ جانب جہاں آج بحر میت یا بحر لوط واقع ہے، یہی وہ جگہ ہے جس میں صدوم اور عمورہ کی بستیاں آباد تھیں۔ اس کے قریب بسنے والوں کا یہ اعتقاد ہے کہ پہلے یہ تمام حصہ جو اب سمندر نظر آتا ہے کسی زمانہ میں خشک زمین تھی اور اس پر شہر آباد تھے۔ صدوم و عمورہ کی آبادیاں اسی مقام پر تھیں۔ یہ مقام شروع سے سمندر نہیں تھا، بلکہ جب قوم لوط پر عذاب آیا اور اس سرزمین کا تختہ الٹ دیا گیا اور سخت زلزلے اور بھونچال آئے، تب یہ زمین تقریباً 400 میٹر سمندر سے نیچے چلی گئی اور پانی ابھر آیا۔ اس لیے اس کا نام بحر میت یا بحر لوط ہے۔ یہ صحیح ہو یا غلط، بہرحال یہ مسئلہ حقیقت رکھتا ہے کہ اس بحر میت کے ساحل پر وہ حادثہ رونما ہوا جو قوم لوط کے عذاب سے موسوم ہے۔ میں وطنی اور روحانی دونوں قسم کی ہجرتیں مراد ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ خدا کے دین کی خاطر ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہونا وطنی ہجرت ہے، اور باپ دادا کے قدیم مظاہر پرستی کو چھوڑ کر ملت حنیفی کو اختیار کر لینا روحانی ہجرت ہے۔ اور گزشتہ سالوں کی عصری تحقیق نے بحر میت کے ساحل پر لوط علیہ السلام کی بستیوں کے بعض تباہ شدہ آثار کریدے اس علم و یقین کے سامنے سر تسلیم خم کر دیا کہ جس کا اعلان 1350 سال قبل قرآن عزیز نے کر دیا۔ آل لوط سے لوط علیہ السلام اور ان کو پیروکار مراد ہیں۔ یہ قرآن میں 4 مرتبہ آیا۔ آل لوط سے مراد خود حضرت لوط علیہ السلام اور ان پر ایمان لانے والے لوگ ہیں، جن میں حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی شامل نہیں، کیونکہ وہ مومنہ نہیں تھی۔ البتہ حضرت لوط علیہ السلام کی 2 بیٹیاں ان کے ساتھ جن کو نجات دی گئی۔ آل لوط سے یہاں پر مراد حضرت لوط علیہ السلام کی صرف سبلی اولاد نہیں بلکہ آپ کی معنوی اولاد بھی اس میں داخل ہے، یعنی آپ علیہ السلام کے اتباع اور پیروکار کہ ان سب ہی کو اس سے نجات سرفراز فرمایا گیا۔ آل لوط سے مراد ان پر ایمان لانے والے تھے، اس لیے لوط علیہ السلام کی بیوی کے بارے میں فوراً ہی کہا گیا کہ وہ کافروں کے ساتھ رہ جائے گی اور ضرور ہلاک کی جائے گی، اس لیے وہ ایمان نہیں لائی تھی۔ آپ علیہ السلام کی قوم نہایت مغرور، بے حس اور نافرمان تھی، اور ان کا سب سے بڑا گناہ یہ تھا کہ ان میں مرد عورتوں کی بجائے مرد ہی سے اپنی جسمانی حاجت پوری کرتے، زیادتی کرتے۔ شہر صدوم کی بستیاں بہت آباد و نہایت سرسبز و شاداب تھیں، اور وہاں طرح طرح کے اناج اور قسم قسم کے پھل اور میوے بکثرت پیدا ہوتے تھے۔ شہر کی خوشحالی کی وجہ سے اکثر جا بجا کے لوگ مہمان بن کر ان آبادیوں میں آیا کرتے، اور شہر کے لوگوں کو ان مہمانوں کی مہمان نوازی کا بارہ اٹھانا پڑتا تھا۔ اس لیے اس شہر کے لوگ مہمانوں کی آمد سے بہت ہی کبیدہ خاطر اور تنگ ہو چکے تھے، مگر مہمانوں کو روکنے اور بھگانے کی کوئی صورت نظر نہیں آ رہی تھی۔ اس ماحول میں ابلیس لعین ایک بوڑھے کی صورت میں نمودار ہوا اور ان لوگوں سے کہنے لگا، اگر تم مہمانوں کی آمد سے نجات چاہتے ہو تو اس کی یہ تدبیر ہے کہ جب بھی کوئی مہمان تمہاری بستی میں آئے تو تم لوگ زبردستی اس کے ساتھ بدفعلی کرو۔ چنانچہ سب سے پہلے ابلیس خود ایک خوبصورت لڑکے کی شکل میں مہمان بن کر اس بستی میں داخل ہوا اور ان لوگوں نے خوب بدفعلی کروائی۔ اس طرح یہ فعل بد ان لوگوں نے شیطان سے سیکھا۔ پھر رفتہ رفتہ اس برے کام کے یہ لوگ اس قدر عادی ہو گئے کہ عورتوں کو چھوڑ کر مردوں سے اپنی شہوت پوری کرنے لگے اور زیادتی کرنے لگے۔ قوم لوط علیہ السلام جب صدوم میں آ کر قیام کیا تو دیکھا کہ یہاں کے باشندے فواحش اور موسیقیوں میں اس قدر مبتلا ہیں کہ
المان الحفیظ دنیا کی کوئی برائی ایسی نہیں تھی جو ان میں موجود نہ ہو، اور کوئی خوبی ایسی نہیں تھی جو ان میں پائی نہ جاتی ہو۔ دنیا کے سرکش، متمرد اور بد اخلاق و بد اتوار قوم کے دوسرے عیوب و فواحش کے علاوہ یہ قوم ایک خبیث عمل کی موجد تھی، یعنی اپنی نفسانی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے وہ عورتوں کی بجائے مرد لڑکوں سے اختلاط رکھتے تھے۔ دنیا کی قوموں میں اس عمل کا اس وقت تک قطعاً کوئی رواج نہ تھا۔ یہی بدبخت قوم ہے جس نے اس ناپاک عمل کی ایجاد کی۔ اس عمل کا نام لواطت مشہور ہے، اور اس سے بھی زیادہ شرارت، خباثت اور بے حیائی یہ تھی کہ وہ اپنی اس بدکاری کو عیب نہیں سمجھتے تھے اور علن فخر و مباحات کے ساتھ اس کو کرتے رہتے تھے۔ اور یاد کرو لوط علیہ السلام کا واقعہ، جب اس نے اپنی قوم سے کہا کہ کیا تم ایسے فحش کام میں مشغول ہو جس کو دنیا میں تم سے پہلے کسی نے نہیں کیا، یہ کہ بلا شبہ تم عورتوں کی بجائے اپنی شہوت کو مردوں سے پوری کرتے ہو، یقیناً تم حد سے گزرنے والے ہو۔ کہ میں نے ایک عربانی ادب کی ایک تاریخ میں ان کے بعض بدعمالیوں کا حال پڑھا، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ اہل سدوم کی یہ بھی عادت تھی کہ وہ باہر سے آنے والے تاجروں اور سوداگروں کے مال کو ایک نئے اور اچھوتے انداز سے لوٹ لیا کرتے تھے۔ چنانچہ ان کا یہ طریقہ تھا کہ جب کوئی سوداگر باہر سے آ کر سدوم میں مقیم ہوتا تو اس کے مال کو دیکھنے کے بہانے ہر شخص تھوڑی تھوڑی چیزیں اٹھاتا اور لے کر چل دیتا، اور تاجر بیچارہ حیران و پریشان ہو کر رہ جاتا۔ اب اگر اس نے اپنا ضیاع مال کا شکوہ کیا اور رونے دھونے لگا تو ان لٹیروں میں سے ایک آتا اور لوٹی ہوئی دو ایک چیزیں دکھا کر کہنے لگتا کہ بھائی میں تو یہ لے گیا تھا اور تمہاری یہ چیز موجود ہے۔ وہ رنجیدہ آواز میں کہتا کہ میں اس کو لے کر کیا کروں گا، جہاں میرا سارا سامان لٹ گیا وہاں یہ بھی صحیح، جا تو ہی اپنے پاس رکھ، یہ معاملہ ختم ہو جاتا۔ تو اب دوسرا آتا، وہ بھی اس طرح کوئی معمولی چیز دکھا کر وہی کہتا جو پہلے نے کہا تھا، اور سوداگر اگر رنج و غم اور غصہ میں اس سے بھی پہلی بات لٹا کر کہہ دیتا۔ اس طرح سب اس کا مال ہضم کر جاتے اور سوداگر کو لوٹ کھوس کر بھگا دیتے۔ حضرت لوط علیہ السلام اور تبلیغ حق۔ ان حالات میں حضرت لوط علیہ السلام نے ان کو بے حیائی اور خباثتوں سے ملامت کی اور شرافت و طہارت کی زندگی کی راغبت دلائی، اور حسن و خطابت و لطافت اور نرمی کے ساتھ جو ممکن طریقے سمجھانے کے ہو سکتے تھے ان کو سمجھایا، اور موعظت و نصیحت کی، اور گزشتہ اقوام کی بدعمالیوں کے نتائج و ثمرات بتا کر عبرت دلائی، مگر ان بدبختوں پر مطلق اثر نہ پڑتا بلکہ اس کا یہ الٹا اثر ہوتا۔ کہنے لگے اس لوط کی قوم کا جواب اس کے سوا کچھ نہ تھا۔ کہنے لگے ان لوط اور اس کے خاندان کو اپنے شہر سے نکال دو، بے شک بہت ہی پاک لوگ ہیں، بے شک یہ پاک لوگ ہیں۔ قوم لوط کا یہ مذاقیہ فکرہ تھا، گویا حضرت لوط علیہ السلام اور ان کے خاندان پر طنز کرتے اور ان کا ٹھٹھا اڑاتے کہ بڑے پاک باز ہیں، ان کا ہماری بستی میں کیا کام۔ ناصح مشق کی مربانہ نصیحت سے غیظ و غضب میں آ کر کہتے کہ اگر ہم ناپاک اور بے حیا ہیں اور وہ بڑے پاک باز ہیں تو ان کا ہماری بستی سے کیا واسطہ، ان کو یہاں سے نکال دو۔ حضرت لوط علیہ السلام نے ایک مرتبہ بھری محفل میں ان کو نصیحت کی اور فرمایا تم کو اتنا بھی احساس نہیں رہا کہ یہ سمجھ سکو کہ مردوں کے ساتھ بے حیائی کا تعلق، لوٹ مار اور اس قسم کی بد اخلاقیاں بہت برے اعمال ہیں۔ تم یہ سب کچھ کرتے ہو اور بڑی محفلوں اور مجلسوں میں کرتے ہو، اور شرمندہ ہونے کی بجائے بعد میں ان کا ذکر اس طرح سناتے ہو کہ گویا یہ کار نما ہے اور تم نے انجام دیا۔ کیا تم ہی وہ نہیں ہو کہ تم مردوں سے بدعملی کرتے ہو، لوگوں کی راہ مارتے ہو اور اپنی مجلسوں میں اور اہل و عیال کے روبرو فحش کرتے ہو؟ قوم نے اس نصیحت کو سنا اور غم و غصہ سے تلمٹا اٹھی اور کہنے لگی
لوط بس یہ نصیحتیں اور عبرتیں ختم کر، اور اگر ہمارے ان اعمال سے تیرا خدا ناراض ہے تو عذاب لا دکھا جس کا ذکر کر کے بار بار ہم کو ڈراتا ہے۔ اگر تو واقعہ ہی اپنے قول میں سچا ہے تو ہمارا تیرا فیصلہ ہو جانا ہی اب ضروری ہے۔ بس اس لوط کی قوم میں کا جواب اس کے سوا کچھ نہ تھا۔ وہ کہنے لگے تو ہمارے پاس اللہ کا عذاب لے آ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ملائکۃ اللہ۔ ادھر یہ ہو رہا تھا اور دوسری جانب حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جنگل میں سیر کر رہے تھے۔ انہوں نے دیکھا کہ 3 اشخاص سامنے کھڑے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نہایت متواضع اور مہمان نواز تھے اور ہمیشہ ان کا دسترخوان مہمانوں کے لیے وسیع تھا، اس لیے تینوں کو دیکھ کر وہ بے حد مسرور ہوئے اور اپنے گھر لے گئے اور بچڑا ذبح کر کے تکے بنائے اور بھون کر مہمانوں کے سامنے پیش کیے، مگر انہوں نے کھانے سے انکار کیا۔ یہ دیکھ کر ابراہیم علیہ السلام نے سمجھا کہ یہ کوئی دشمن ہے تو حسب دستور کھانے سے انکار کر رہے ہیں، اور کچھ خائف ہوئے کہ آخر یہ کون ہے۔ مہمانوں نے جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اضطراب دیکھا تو ان سے ہنس کر کہا، آپ گھبرائیں نہیں، ہم خدا کے فرشتے ہیں اور قوم لوط کی تباہی کے لیے بھیجے گئے ہیں، اس لیے سدوم جا رہے ہیں۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اطمینان ہو گیا کہ یہ دشمن نہیں بلکہ ملائکۃ اللہ ہیں تو اب ان کی رفاقت قلب، جذبہ ہمدردی و محبت و شفقت کی فراوانی غالب ہے۔ انہوں نے قوم لوط کی جانب سے جھگڑنا شروع کر دی اور فرمانے لگے، تم اس قوم کو کیسے برباد کرنے جا رہے ہو جس میں لوط جیسا خدا کا برگزیدہ نبی موجود ہے، اور وہ میرا برادر زاد بھی ہے اور ملت حنیف کا پیرو بھی۔ فرشتوں نے کہا، ہم یہ سب جانتے ہیں، مگر خدا کا یہ فیصلہ ہے کہ قوم لوط اپنی سرکشی، بدعملی، بے حیائی اور فحش پر اصرار کی وجہ سے ضرور ہلاک کی جائے گی، اور لوط علیہ السلام کو اس کا خاندان اس عذاب سے محفوظ رہے گا۔ البتہ لوط کی بیوی قوم کی حمایت اور ان کی بدعمالیوں اور بدعقیدیوں میں شرکت کی وجہ سے قوم لوط ہی کے ساتھ عذاب پائے گی۔ پھر جب ابراہیم علیہ السلام کا خوف جاتا رہا اور ان کو ہماری بشارت ولادت اسحاق پہنچ گئی تو وہ ہم سے قوم لوط کے متعلق جھگڑنے لگا۔ بے شک ابراہیم بردبار، غمخوار اور رحیم تھا۔ اے ابراہیم، اس معاملے میں نہ پڑ، بے شک تیرے رب کا حکم آ چکا اور بے شک ان پر عذاب آنے والا ہے، اور کسی طرح ٹال نہیں سکتا۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا، اے خدا کے بھیجے ہوئے فرشتوں، تم کس لیے آئے ہو؟ انہوں نے کہا، ہم مجرم قوم کی جانب بھیجے گئے ہیں تاکہ ہم ان پر پتھروں کی بارش کریں۔ یہ نشان کر دیا گیا ہے تیرے رب کی جانب سے حد سے گزرنے والوں کے لیے۔ اور جب ہمارے فرشتے ابراہیم علیہ السلام کے پاس بشارت لے کر آئے، کہنے لگے، بے شک ہم ہلاک کرنے والے ہیں سدوم قریہ کے بسنے والوں کو، بلا شبہ اس کے باشندے ظالم ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا، اس بستی میں تو لوط ہیں۔ فرشتوں نے کہا، ہمیں خوب معلوم ہے جو اس بستی میں آباد ہیں، ہم البتہ لوط علیہ السلام اور اس کے خاندان کو نجات دیں گے، مگر اس کی بیوی کو نہیں، وہ بھی بستی میں رہ جانے والوں کے ساتھ ہے۔ قرآن مجید میں قوم لوط کا ذکر 17 مرتبہ آیا ہے۔ قوم لوط کا مسکن شہر سدوم اور عمورہ تھا جو بحیرہ مراد کے ساحل پر واقع تھا، اور قریش مکہ اپنے شام کے سفر میں برابر اسی راستے سے آتے جاتے تھے۔ یہ علاقہ 5 اچھے بڑے شہروں پر مشتمل تھا جن کے نام سدوم، عمورہ، ادمہ، سوبیم اور سور تھے۔ ان کے مجموعہ کو قرآن کریم نے متفاقہ اور متفاقات یعنی الٹی ہوئی بستیوں کے الفاظ میں کئی جگہ بیان فرمایا۔ سدوم ان شہروں کا دارالحکومت اور مرکز سمجھا جاتا تھا۔ حضرت لوط علیہ السلام اردن میں بحیرہ لوط کے پاس جہاں سدوم اور عمورہ کی بستیاں تھیں وہاں آ کر رہائش پذیر ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے انہیں اہل سدوم کی ہدایت کے لیے نبی مبعوث فرمایا۔ یہاں کے باشندے فواحش اور
بہت سے گناہوں میں مبتلا تھے۔ دنیا کی کوئی ایسی برائی نہیں تھی جو ان میں موجود نہ ہو۔ یہ دنیا کی سرکش اور بد اخلاق قوم تھی۔ ان سب برائیوں کے ساتھ ساتھ یہ قوم ایک خبیث عمل کی موجد بھی تھی، وہ یہ کہ وہ اپنی نفسانی خواہشات پوری کرنے کے لیے عورتوں کی بجائے لڑکوں سے اختلاط رکھتے تھے۔ دنیا کی قوموں میں اس عمل کا اب تک کوئی رواج نہ تھا۔ یہی وہ بدبخت قوم تھی جس نے اس ناپاک عمل کو شروع کیا، اور اس سے زیادہ بے حیائی یہ تھی کہ وہ اپنے اس بدکاری کو عیب نہیں سمجھتے تھے بلکہ کھلم کھلا فخر کرتے رہتے تھے۔ ان حالات میں لوط علیہ السلام نے اپنی قوم کو ان کی بے حیائیوں اور برائیوں پر ملامت کی اور شرافت و طہارت کی زندگی کی رغبت دی، اور ہر ممکن طریقے سے نرمی اور پیار سے انہیں سمجھایا اور نصیحتیں کی، اور پچھلی قوموں کے بدعمالیوں کے نتائج ان پر آئے ہوئے عذابات بتا کر عبرت دلائی، لیکن ان پر کوئی اثر نہ ہوا۔ بلکہ الٹا طنز کرتے یہ کہنے لگے، یہ بڑے پاک باز لوگ ہیں، ان کو اپنی بستی سے نکال دو، اور بارہا سمجھانے کے بعد یہ کہنے لگے، ہم تو نہیں مانتے، اگر تو سچا ہے تو ہم پر اللہ کا عذاب لے آ۔ اور پریشان ہو گئے، اور مہمانوں نے کہا، آپ گھبرائیے نہیں، ہم اللہ کے فرشتے ہیں، آپ کے لیے بیٹے کی بشارت لائے ہیں اور قوم لوط کی تباہی کے لیے بھیجے گئے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، تم ایسی قوم کو ہلاک کرنے جا رہے ہو جس میں لوط علیہ السلام ہے، جیسا خدا کا برگزیدہ نبی موجود ہے۔ انہوں نے کہا، ہمیں دنیا میں سب سے پہلے بدفعلی شیطان نے کروائی۔ وہ لوط علیہ السلام کی قوم میں خوبصورت لڑکے کی شکل میں آیا، ان لوگوں کو اپنی جانب مائل کیا کہ گندا کام کروانے میں کامیاب ہو گیا، لیکن اس برے کام کے عادی ہو گئے۔ اس طرح وہ عورتوں کو چھوڑ کر مردوں سے اپنی خواہشات پوری کرنے لگے۔ حضرت لوط علیہ السلام نے ان لوگوں کو اس کے برے کام سے منع کرتے ہوئے فرمایا، قرآن کریم میں ہے ترجمہ، کیا وہ بے حیائی کرتے ہو جو تم سے پہلے جہاں میں کسی نے نہ کی؟ تم مردوں کے پاس شہوت سے جاتے ہو، عورتیں چھوڑ کر، بلکہ تم لوگ حد سے گزرنے والے ہو۔ حضرت لوط علیہ السلام کی قوم یہ سن کر ان کا کہنا سننے کی بجائے ان جواب دیا اس کو قرآن کریم میں ذکر کیا۔ ترجمہ، اس کی قوم کا کچھ جواب نہ تھا مگر یہی کہنا تھا کہ ان کو اپنی بستی سے نکال دو، یہ لوگ تو پرہیزگاری چاہتے ہیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ غلام بازی یعنی بدفعلی لوط علیہ السلام کی قوم کی ایجاد ہے، اسے لواطت کہتے ہیں۔ یہ بھی معلوم ہوا کہ لڑکوں سے بدفعلی کرنا حرام میں قطعی ہے اور اس کا منکر کافر ہے۔ حدیث پاک میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 بار ارشاد فرمایا، اس شخص پر اللہ کی لعنت ہو جو قوم لوط والا عمل کرے۔ قوم لوط پر عذاب۔ جب قوم لوط کی سرکشی اور بدفعلی قابل ہدایت نہ رہی تو ان پر اللہ تعالیٰ نے عذاب بھیجا ہے۔ جبرائیل علیہ السلام کچھ فرشتوں کے ساتھ خوبصورت لڑکوں کی شکل میں لوط علیہ السلام کے پاس پہنچے۔ ان مہمانوں کے حسن و جمال اور اپنی قوم کی بدفعلی کے خیال سے لوط علیہ السلام فکر مند ہوئے۔ کچھ دیر بعد ان کی قوم کے بدفعلوں نے ان کے گھر کو گھیر لیا اور مہمانوں کے ساتھ بدفعلی کے ارادے سے دیوار پر چڑھنے لگے۔ حضرت لوط علیہ السلام نے ان کو سمجھایا مگر وہ باز نہ آئے۔ آپ علیہ السلام کو دکھی دیکھ کر جبرائیل علیہ السلام نے کہا، آپ فکر نہ کریں، ہم فرشتے ہیں اور ان بدکاروں پر اللہ کا عذاب لے کر اترے ہیں۔ آپ علیہ السلام اپنے اہل و عیال اور مومنین کو ساتھ لے کر صبح ہونے سے پہلے اس بستی سے نکل جائیں اور کوئی شخص پیچھے مڑ کر نہ دیکھے، ورنہ وہ بھی عذاب میں گرفتار ہو جائے گا۔ چنانچہ حضرت لوط علیہ السلام نے ایسا ہی کیا۔ پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اس شہر کے 5 بستیوں کو اپنے پروں پر اٹھا کر آسمان کی طرف بلند کیا اور ان بستیوں کو زمین پر الٹ دیا۔ پھر ان پر پتھروں کا مینہ برسا اور ان کی لاشوں کے پرخچے اڑ گئے۔
جب یہ شہر الٹ پلٹ ہو رہا تھا، لوط علیہ السلام کی ایک بیوی وعلا جو منافقہ تھی، قوم کے بدکاروں سے محبت رکھتی تھی، اس نے پیچھے مڑ کر دیکھا اور کہا، ہائے رے میری قوم! اس پر اللہ پاک کے عذاب کا پتھر گرا اور وہ بھی ہلاک ہو گئی۔ بدکار قوم پر برسائے جانے والے ہر پتھر پر اس شخص کا نام لکھا تھا جو اس پتھر سے ہلاک ہوا۔ اللہ پاک کی بارگاہ میں سب سے ناپسندیدہ گناہ۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ایک مرتبہ شیطان سے پوچھا، اللہ پاک کو سب سے بڑھ کر کون سا گناہ ناپسند ہے؟ ابلیس بولا، جب مرد سے بد فعلی کرے اور عورت سے خواہش پوری کرے۔ مرد بھی جہنم کا حقدار۔ مرد سے دوستیاں کرنے والے شیطان کے وار سے خبردار رہیں۔ اگر مرد رضامندی یا پیسوں یا نوکری وغیرہ کے لالچ میں بد فعلی کروائے گا تو وہ بھی گناہ گار اور جہنم کا حقدار ہے۔ حضرت وقی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، جو شخص قوم لوط کی طرح بد فعلی کرے گا اور توبہ کیے بغیر مرے گا تو تدفین کے بعد اسے قوم لوط کے قبرستان میں منتقل کر دیا جائے گا اور اس کا حشر قوم لوط کے ساتھ ہوگا۔ لواطت کا عمل عقلی اور طبعی دونوں اعتبار سے انتہائی خبیث ہے۔ عقلی اعتبار سے اس طرح کہ یہ عمل فطرت کے خلاف ہے۔ لواطت کرنے والا اپنی فطرت کے خلاف چل رہا ہے اور فطرت کے خلاف چلنا عقلی اعتبار سے انتہائی قبیح ہے۔ دوسری خباثت یہ ہے کہ اس کی وجہ سے نسل انسانی میں اضافہ رک جاتا ہے۔ تیسری خباثت یہ ہے کہ اس عمل کی وجہ سے انسانیت ختم ہو جاتی ہے۔ چوتھی خباثت یہ ہے کہ لواطت کا عمل ذلت و رسوائی اور آپس میں عداوت و نفرت پیدا ہونے کا ایک سبب ہے۔ نیز عقل سلیم رکھنے والوں کے نزدیک وہ عمل ضرور خبیث ہے جو ذلت و رسوائی اور نفرت پیدا ہونے کا سبب بنے۔ یہ بدکاری تمام جرموں سے بڑا جرم ہے۔ اس جرم کی وجہ سے قوم لوط پر عذاب آیا اور دوسری عذاب پانے والی قوموں پر نہ آیا۔ اللہ پاک نے بنی نوع انسان کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے بہت سے نبیوں کو مبعوث فرمایا، جنہوں نے اپنی قوموں کو وحد و یکتا اللہ پاک پر ایمان لانے کی دعوت دی۔ ان میں سے جن کو اللہ پاک نے توفیق دی انہوں نے دعوت اسلام کو قبول کیا، اور جن قوموں نے اللہ پاک پر ایمان لانے سے انکار کیا وہ عذاب نار کے مستحق ہوئیں۔ انہی میں سے ایک قوم حضرت لوط علیہ السلام کی قوم ہے۔ آپ علیہ السلام نے اپنی قوم کو دین حق کی دعوت دی اور فعل بد سے روکا۔ قوم لوط کی سب سے بڑی خباثت لڑکوں سے بد فعلی کرنا تھا۔ اسی پر حضرت لوط علیہ السلام نے اپنی قوم سے فرمایا کہ کیا تم ایسی بے حیائی کا ارتکاب کرتے ہو جو سارے جہان میں سے تم سے پہلے کسی نے نہیں کی؟ تم عورتوں کو چھوڑ کر شہوت پوری کرنے کے لیے مردوں کے پاس جاتے ہو۔ جب حضرت لوط علیہ السلام نے اپنی قوم کو اصلاح و واعظ سنایا تو اس پر اس کی قوم نے نہایت بے باکی اور بے حیائی کے ساتھ ان کی نافرمانی کرتے ہوئے کہا۔ اس کو قرآن پاک کی زبان میں یوں بیان کیا گیا ہے، ترجمہ: اس کی قوم کا کچھ جواب نہ تھا مگر یہی کہنا تھا کہ ان کو اپنی بستی سے نکال دو، یہ لوگ تو پرہیزگاری چاہتے ہیں۔ جب حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کی نافرمانیاں حد سے بڑھ گئیں اور اپنی بد فعلیوں سے باز نہ آئے تو حضرت لوط علیہ السلام غمگین و رنجیدہ ہو گئے، تو اللہ پاک کے حکم سے جبرائیل علیہ السلام فرشتوں کے ساتھ زمین پر تشریف لائے۔ حضرت لوط علیہ السلام سے فرمایا، اے اللہ پاک کے نبی، آپ علیہ السلام بالکل فکر نہ کریں، ہم لوگ اللہ پاک کے بھیجے ہوئے فرشتے ہیں اور ان بدکاروں پر عذاب لے کر اترے ہیں، لہٰذا آپ صبح ہونے سے پہلے اپنے مومنین اور اہل و عیال کو لے کر اس بستی سے دور چلے جائیں اور پیچھے مڑ کر نہ دیکھیں۔ آپ علیہ السلام کی بستی سے جانے کے بعد حضرت جبرائیل علیہ السلام نے پانچوں بستیوں کو اپنے پروں پر اٹھا کر آسمان کی طرف بلند ہوئے، کچھ اوپر جا کر ان بستیوں کو الٹ دیا۔
یہ آبادیاں گر کر چکنا چور ہو گئیں۔ پھر پتھروں کی برسات ہوئی جس سے قوم لوط کے تمام لوگ مر گئے اور ان کی لاشیں ٹوٹ پھوٹ گئیں۔ قوم لوط کی نافرمانیوں کے سبب ان کی بستیاں الٹ پلٹ کر دیں اور مجرموں پر پتھروں کی برسات کر کے انہیں نیست و نابود کر دیا۔ اللہ پاک کے محبوب دنائے غیور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، بے شک بروز قیامت لوگوں میں سے قریب تر وہ ہوگا جو مجھ پر سب سے زیادہ درود بھیجے گا۔ حضرت لوط علیہ السلام اور حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے ہیں۔ آپ علیہ السلام صدوم کے نبی تھے اور آپ علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ ہجرت کر کے ملک شام آئے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بہت خدمت کی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا سے آپ علیہ السلام نبی بنائے گئے۔ دنیا میں سب سے پہلی بدفعلی شیطان نے کروائی اور وہ حضرت لوط علیہ السلام کی قوم میں امرد حسین یعنی خوبصورت لڑکے کی شکل میں آیا اور ان لوگوں کو برائی کی جانب مائل کیا اور گندہ کام کروانے پر مائل ہو گیا۔ جب قوم لوط کی سرکشی اور خصلت بدفعلی قابل ہدایت نہ رہی تو اللہ پاک کا عذاب آ گیا۔ چنانچہ جبرائیل علیہ السلام نے اور ان کے ساتھی فرشتوں نے ان کی آبادیوں کو الٹ پلٹ کر دیا۔ آخری زمانے میں کچھ لوگ لوطیہ کہلائیں گے اور یہ 3 طرح کے ہوں گے۔ وہ جو بہوشت صرف مردوں کی صورت دیکھیں گے اور ان سے بات چیت کریں گے۔ نمبر 2 جو ان سے ہاتھ ملائیں گے اور گلے بھی ملیں گے۔ نمبر 3 جو ان کے ساتھ بدفعلی کریں گے۔ ان سبھی پر اللہ کی لعنت ہے مگر وہ جو توبہ کر لیں۔ حضرت لوط علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے تھے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دین پر تھے۔ غرض حضرت لوط علیہ السلام کے بلاغ حق امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا قوم پر مطلق کچھ اثر نہ ہوا اور وہ اپنی بد اخلاقیوں پر اسی طرح قائم رہے۔ حضرت لوط علیہ السلام نے یہاں تک غیرت دلائی کہ تم اس بات کو نہیں سوچتے کہ میں دن رات جو اسلام اور صراط مستقیم کی دعوت و پیغام کے لیے تمہارے ساتھ حیران و سرگردان ہوں، کیا کبھی میں نے تم سے اس سعی و کوشش کا ثمر طلب کیا؟ کیا کوئی اجرت مانگی؟ کسی نظر و نیاز کا طالب ہوا؟ میرے پیش نظر تو تمہاری دینی دنیاوی سعادت فلاح کے سوا اور کچھ نہیں ہے، مگر تم ہو کہ مطلق توجہ نہیں دیتے۔ جھٹلایا قوم لوط نے پیغمبر کو جب کہ کہا ان کے بھائی لوط علیہ السلام نے، کیا تم نہیں ڈرتے؟ بے شک تمہارے لیے پیغمبر ہوں، امانت والا، پس اللہ سے ڈرو اور میری پیروی کرو اور میں تم سے اس نصیحت پر اجرت نہیں مانگتا، میرا اجر اللہ رب العزت کے سوا کسی کے پاس نہیں ہے۔ مگر ان کے تاریک دلوں پر اس کہنے کا بھی مطلب کچھ اثر نہ ہوا اور لوط علیہ السلام کو اخراج اور سنگ ساری کی دھمکیاں دیتے رہے۔ جب نوبت یہاں تک آ پہنچی تو ان کے سیاہ بختی نے کسی طرح اخلاقی زندگی پر آمادہ نہ ہونے دیا، تب ان کو بھی وہی پیش آیا جو خدا کے بنائے ہوئے قانون جزا کا یقینی اور حتمی فیصلہ ہے، یعنی بدکاریوں پر اصرار کی سزا بربادی و ہلاکت۔ غرض ملائکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس سے روانہ ہو کر سدوم پہنچے اور لوط علیہ السلام کے یہاں مہمان ہوئے۔ یہ اپنی شکل و صورت میں حسین و خوبصورت اور عمر میں نوجوان لڑکوں کی شکل و صورت میں تھے۔ حضرت لوط علیہ السلام نے ان مہمانوں کو دیکھا تو گھبرا گئے اور ڈرے کہ بدبخت قوم میرے ان مہمانوں کے ساتھ کیا معاملہ کرے گی، کیونکہ ابھی تک ان کو یہ خبر بتایا گیا تھا کہ یہ خدا کے پاک فرشتے ہیں۔ ابھی حضرت لوط علیہ السلام اسی شش و پنج میں تھے کہ قوم کو خبر لگ گئی اور لوط علیہ السلام کے مکان پر چڑھ آئے اور مطالبہ کرنے لگے کہ ان کو ہمارے حوالے کرو۔ حضرت لوط علیہ السلام نے بہت سمجھایا اور کہا، کیا تم میں سے کوئی بھی سلیم فطرت انسان رجل رشید نہیں کہ وہ انسانیت کو
اب برترے اور حق کو سمجھے کیوں تم اس لعنت میں گرفتار ہو اور خواہشات نفس کے افعا کے لیے فطرتی طریقے عمل کو چھوڑ کر اور حلال طریقہ سے عورتوں کو رفیقہ حیات بنانے کی بجائے اس معلوم اور بے حیائی کے در پہ ہو۔ اے کاش میں رکن شدید کی زبردست حمایت حاصل کر سکتا۔ حضرت لوط علیہ السلام کی اس پریشانی کو دیکھ کر فرشتوں نے کہا، آپ علیہ السلام ہماری ظاہری صورتوں کو دیکھ کر گھبرائیے نہیں، ہم ملائکہ عذاب ہیں اور خدا کے قانون جزائے اعمال کا فیصلہ ان کے حق میں اٹل ہے، وہ اب ان کے سر پر ٹلنے والا نہیں۔ آپ علیہ السلام اور آپ کے خاندان عذاب سے محفوظ رہے گا، مگر آپ علیہ السلام کی بیوی انہی بے حیاؤں کی رفاقت میں رہے گی اور آپ کا ساتھ نہ دے گی۔ آخر عذاب الہی کا وقت آن پہنچا۔ ابتدائے شب ہوئی تو ملائکہ کے اشارہ پر حضرت لوط علیہ السلام اپنے خاندان سمیت دوسری جانب سے نکل کر سدوم سے رخصت ہو گئے، اور ان کی بیوی نے ان کی رفاقت سے انکار کر دیا اور راستہ ہی سے لوٹ کر سدوم واپس آ گئی۔ آخری شب ہوئی تو اول ایک ہیبت ناک چینخ نے اہل سدوم کو تہو بالا کر دیا، اور پھر آبادی کا تختہ اوپر اٹھا کر الٹ دیا گیا اور اوپر سے پتھروں کی بارش کی، ان کا نام و نشان تک مٹا دیا، اور وہی ہوا جو گزشتہ اقوام کی نافرمانی اور سرکشی کا انجام ہو چکا ہے۔ اور پھر جب ایسا ہوا کہ بھیجے ہوئے فرشتے خاندان لوط کے پاس پہنچے تو انہوں نے کہا، تم لوگ اجنبی معلوم ہوتے ہو۔ انہوں نے کہا، نہیں، یہ بات نہیں، بلکہ ہم تمہارے پاس وہ بات لے کر آئے ہیں جس میں لوگ شک کیا کرتے تھے، یعنی ہلاکت کے ظہور کی خبر جس کا لوگوں کو یقین نہ تھا۔ ہمارا آنا ایک امر حق ہے، حق کے لیے ہے، اور ہم اپنے بیان میں سچے ہیں۔ بس چاہیے کہ کچھ رات رہے اپنے گھر کے لوگوں کو لے کر نکل جاؤ اور ان کے پیچھے قدم اٹھاؤ، اور اس بات کا خیال رکھو کہ کوئی پیچھے مڑ کر نہ دیکھے۔ جہاں جانے کا حکم دیا گیا ہے اسی طرف رخ کیے چلتے رہنا۔ غرض کی کہ ہم نے لوط علیہ السلام پر حقیقت حال واضح کر دی کہ ہلاکت کا ظہور ہونے والا ہے اور باشندگان شہر کی بیخ و بنیاد صبح ہوتے ہی اکھڑ جانے والی ہے۔ اسی اثنا میں ایسا ہوا کہ شہر کے لوگ خوشیاں مناتے ہوئے آ پہنچے۔ لوط علیہ السلام نے کہا، دیکھو یہ نئے آدمی میرے مہمان ہیں، اور تم میری فضیحت نہ کرو، اللہ سے ڈرو، تم میری رسوائی کے کیوں در پہ ہو گئے ہو؟ انہوں نے کہا، کیا ہم نے تجھے اس بات سے نہیں روک دیا تھا کہ کسی قوم کا آدمی ہو لیکن اپنے یہاں نہ ٹھہراؤ؟ لوط علیہ السلام نے کہا، اگر ایسا ہی ہے تو دیکھو یہ میری بیٹیاں کھڑی ہیں، یعنی باشندگان شہر کی بیویاں جن کی طرف وہ ملفت نہیں ہوتے تھے، ان کی طرف ملفت ہو۔ تب فرشتوں نے لوط علیہ السلام سے کہا، تمہاری زندگی قسم، یہ لوگ تو اپنی بدمستیوں میں کھو گئے ہیں، تمہاری باتیں ماننے والے نہیں۔ غرض کی کہ سورج نکلتے نکلتے ایک ہولناک آواز نے انہیں آ لیا، پس ہم نے وہ بستی زیر و زبر کر ڈالی اور پکی ہوئی مٹی کے پتھروں کی ان پر بارش کی۔ بلا شبہ اس واقعہ میں ان لوگوں کے لیے بڑی نشانیاں ہیں جو حقیقت کی پہچان رکھتے ہیں۔ اور پھر جب ایسا ہوا کہ ہمارے فرستادہ لوط علیہ السلام کے پاس پہنچے تو وہ ان کے آنے سے خوش نہ ہوا اور ان کی موجودگی نے اسے پریشان کر دیا۔ وہ بولا، آج کا دن تو بڑی مصیبت کا دن ہے، اور اس کی قوم کے لوگ اجنبیوں کے آنے کی خبر سن کر دوڑتے ہوئے آئے۔ وہ پہلے سے برے کاموں کے عادی ہو رہے تھے۔ لوط علیہ السلام نے ان سے کہا، لوگو یہ میری بیٹیاں ہیں، یعنی بستی کی عورتیں جنہیں وہ اپنی بیٹیوں کی جگہ سمجھتا تھا اور جنہیں لوگوں نے چھوڑ رکھا تھا، یہ تمہارے لیے جائز اور پاک ہیں، بس ان کی طرف رغبت کرو، دوسری بات کا قصد نہ کرو۔ اللہ سے ڈرو، میرے مہمانوں کے معاملے میں مجھے رسوا نہ کرو۔ کیا تم میں بھی کوئی بھی بھلا آدمی نہیں
ان لوگوں نے کہا تجھے معلوم ہو چکا ہے کہ تیری ان بیٹیوں سے ہمیں کوئی سروکار نہیں، اور تو اچھی طرح جانتا ہے ہم کیا کرنا چاہتے ہیں۔ لوط نے کہا کاش تمہارے مقابلہ کی مجھے طاقت ہوتی یا کوئی اور سہارا ہوتا جس کا آسرا پکڑ سکتا۔ تب مہمانوں نے کہا اے لوط ہم تیرے پروردگار کی طرف کے بھیجے ہوئے آئے ہیں، گھبرانے کی کوئی بات نہیں، یہ لوگ کبھی تجھ پر قابو نہ پا سکیں گے۔ تو یوں کر کہ جب رات کا ایک حصہ گزر جائے تو اپنے گھر کے آدمیوں کو ساتھ لے کر نکل چل، اور تم میں سے کوئی ادھر ادھر نہ دیکھے، یعنی کسی بات کی فکر نہ کرے، مگر ہاں تیری بیوی ساتھ دینے والی نہیں، وہ پیچھے رہ جائے گی، اور جو کچھ ان لوگوں پر گزرنا ہے وہ اس پر بھی گزرے گا۔ ان لوگوں کے عذاب کا مقرر وقت صبح کا ہے، اور صبح کے آنے میں کچھ دیر نہیں۔ پھر جب ہماری ٹھہرائی ہوئی بات کا وقت آ پہنچا، اے پیغمبر ہم نے اس بستی کی تمام بلندیاں پستی میں بدل دی، یعنی بستی کو الٹ دیا اور زمین کے برابر کر دیا، اس پر آگ میں پکے ہوئے پتھر لگاتار برسائے تاکہ تیرے پروردگار کے حضور اس غرض سے نشانی کیے ہوئے تھے۔ یہ بستی ان ظالموں سے یعنی اشرار مکہ سے کچھ دور نہیں، یہ اپنی سیر و سیاحت میں وہاں سے گزرتے رہتے ہیں، اگر چاہیں تو اس سے عبرت پکڑ سکیں۔ پھر بچا دیا ہم نے اس کو اور اس کے گھر والوں کو، سب کو مگر ایک بڑھیا رہ گئی رہنے والوں میں۔ پھر اٹھا مارا ہم نے ان دوسروں کو اوپر اور برسایا ان پر ایک برساؤ، سو کیا برابر برساؤ تھا ان ڈرائے ہوئے کا، البتہ اس بات میں نشانی ہے اور ان میں بہت لوگ نہیں تھے ماننے والے، اور تیرا رب وہی زبردست رحم کرنے والا ہے۔ اللہ نے بتلائی ایک مثال منکروں کے واسطے، عورتیں نوح کی اور عورتیں لوط کی۔ گھر میں تھیں دونوں، دو نیک بندوں کے، ہمارے نیک بندوں میں سے، پھر انہوں نے ان سے خیانت کی، پھر وہ کام نہ آئے ان کے اللہ کے ہاتھ سے کچھ بھی، اور حکم ہوا چلی جاؤ دوزخ میں جانے والوں کے ساتھ۔ قوم لوط کی لاشیں۔ آپ علیہ السلام کی قوم کے اجسام دریائے مردار میں پائے گئے تھے۔ اس دریا کی خاصیت یہ تھی کہ اس میں نمک کی مقدار اتنی زیادہ ہے کہ اگر کوئی بھاری آدمی اس پر لیٹ جائے تو ڈوبے گا نہیں، اور فرعون بھی اسی دریا میں ہی پایا گیا تھا۔ حضرت لوط علیہ السلام کی قبر مبارک۔ آپ علیہ السلام کی قبر مبارک اردن میں ہے۔ حضرت لوط علیہ السلام کے یہ مقولے مذکورہ ہیں، یعنی حضرت لوط علیہ السلام نے قوم کی مزاحمت اور مہمانوں سے متعلق مطالبہ سے تنگ آ کر یہ فرمایا کہ تم ان مہمانوں سے تعرض نہ کرو، اگر نفس کی فطری خواہش پوری کرنا چاہتے ہو تو یہ میری بیٹیاں موجود ہیں، یہ تمہارے لیے پاک ہیں۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ ایک باعصمت و باعزت انسان، اور پھر وہ بھی نبی معصوم، کس طرح یہ گوارا کر سکتا تھا کہ وہ اپنی باعصمت لڑکیوں کو ایسے بے حیا اور خبیث انسانوں کے سامنے پیش کرے؟ اس سوال کے حل میں علماء محققین نے مختلف جواب دیے ہیں۔ حضرت لوط علیہ السلام نبی ہیں، اور ایک نبی اپنی قوم کا روحانی باپ ہوتا ہے۔ قوم مسلمان ہو کر اس کی اطاعت گزار ثابت ہو یا انکار کرے، دونوں صورتوں میں وہ اس امت میں داخل ہیں، اگرچہ پہلی امت اجنابت ہے اور دوسری امت دعوت، اس لیے تمام امت اس کی اولاد ہوتی ہے اور نبی اور رسول اس کا روحانی باپ ہوتا ہے۔ لہذا لوط علیہ السلام کا مطلب یہ تھا کہ بدبختو تمہارے گھروں میں یہ سب میری بیٹیاں ہیں، تمہاری رفیقہ حیات اور تمہارے لیے حلال ہیں، پھر ان کو چھوڑ کر اس مالون اور خبیث کام پر اصرار کیوں کرتے ہو؟ تفسیر کی مختلف کتابوں میں مذکور ہے کہ رکن شدید میں رکن سے مراد خاندان ہے۔ حضرت لوط علیہ السلام نے سدوم کے باشندوں کی بے مروتی اور وحشت کو محسوس کیا۔ توبہ تقاضائے
بشریت فرمایا کاش میں خاندان والوں میں سے وابستہ ہوتا تو یہ پریشانی نہ ہوتی۔ چنانچہ اس کے بعد حق تعالیٰ نے انبیاء اور رسل کو ان کے اپنے خاندان اور برادری میں مبعوث کیا، مگر یہ توجہ مضبوط نہیں، وہ اپنے اندر کافی سکم رکھتی ہے۔ اس لیے صحیح توجہ وہی ہے جو صحیح بخاری میں خود ذات اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہے۔ حضرت لوط علیہ السلام کے اس قول کو سن کر فرشتوں نے کہا کہ اے لوط، ہم تیرے پروردگار کے بھیجے ہوئے ہیں، مجبور انسان نہیں ہیں، یہ تجھ کو ہرگز تکلیف نہ پہنچا سکیں گے۔ مطلب یہ ہے کہ حضرت لوط علیہ السلام خدا کو بھول کر کسی اور قوت کی پناہ کے طالب نہ تھے، بلکہ وہ اس درجہ قابل رحم حالت میں تھے کہ اس وقت ان کی یہ تمنا ہوئی کہ کاش کہ اللہ تعالیٰ مجھے ایسی قوت عطا کرتا کہ میں اس وقت ان سب بدبختوں کو ان کی خباثت کا مزہ چکھا سکتا۔ اور رکن شدید یعنی ان کے پروردگار نے آخر ان کی مدد کی اور ان پر فرشتوں نے اپنا راز ظاہر کر دیا اور ان کو تسلی اور اطمینان بخشا کہ آپ پریشان نہ ہوں، تھوڑی ہی وقت گزرنا ہے کہ یہ اپنی بدکاری کے عبرتناک انجام کو پہنچ جائیں گے۔ اور مخاطب فرشتوں کو سمجھا اور مراد یہ لیتے ہیں کہ لوط علیہ السلام نے فرمایا کاش تم اس کثرت سے ہوتے کہ ان کا مقابلے میں مجھ کو تم سے قوت پہنچتی، یا خدا کوئی ایسی صورت پیدا کر دیتا کہ میں ان کو سزا دے سکتا۔ اس لیے تورات میں ہے کہ لوط اپنے خاندان کے سدوم سے ہجرت کر کے زوغریہ صغر کی بستی میں چلے گئے جو سدوم سے قریب ہی آباد تھی۔ آفتاب نکلنے کے بعد جب انہوں نے سدوم کی جانب دیکھا تو وہاں ہلاکت و بربادی کے نشانات کے سوا اور کچھ نہ تھا۔ حضرت لوط علیہ السلام نے پھر صغر کو بھی چھوڑ دیا اور اس کے قریب ایک پہاڑی پر جا آباد ہوئے اور امن و ایمان سے رہنے سہنے لگے اور وہیں ان کا انتقال ہوا۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں نبیوں اور رسولوں کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں قوم لوط جیسی بدکاری اور بدفعلی سے بچائے اور اپنے حفظ و ایمان میں رکھے۔ آمین ثم آمین۔ جزاک اللہ خیرہ۔